بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتعال کے قواعد میں سے دوسرا قاعدہ ہے الطلبہ اور الظلمہ کا۔ قاعدۃ الطلبہ و الظلمہ، یہ قاعدہ الطلبہ اور الظلمہ ان دو صیغوں سے متعلق ہے۔ قانون کیا ہے؟ اذا كانت فاء الافتعال صادا او ضادا او طاء او ضاء فتاء الافتعال تبدل بالطاء۔ ٹھیک ہے، فا افتعال کا جو فا ہے، یہ اگر اس کی جگہ کوئی صاد ہو یا ضاد ہو یا پھر طا ہو یا ضا ہو، صاد ضاد طا ضا، ان میں سے کوئی ایک بھی ہو تو افتعال کی جو تا ہے یہ طا سے بدل جاتا ہے۔ ففی صورت الطاء تضم الطاء فی الطاء، اگر فا کی جگہ طا ہے اور وہاں پر تا بھی طا سے بدلا گیا تو اب طا کو طا میں مدغم کر دیا جائے گا، ملا لیا جائے گا وجوباً، جیسے طلبہ سے طلبہ۔ ٹھیک ہے، افتعال کے وزن پر ہے، فا کی جگہ طا آیا ہے، اب اس کے بعد جو افتعال کی تا ہے اس تا کو بھی طا سے بدلا تو طلبہ اور پھر طلبہ اس طرح سے بن گیا۔ اب یہ ہوا کہ طا کو طا میں مدغم کر دیا وجوباً اور اس سے طلبہ بن گیا۔ وللضاء ثلاث حالات، ضا کی تین حالات ہیں۔ ضا اگر فا کی جگہ ضا آیا ہے، اب افتعال کی تا ہم نے پہلے کہا تھا کہ اگر فا کی جگہ یعنی صاد ضا طا ضا ان میں سے کوئی ایک آیا ہو تو اس کی جگہ کیا ہوگا؟ تا کی جگہ تا کو طا سے بدلا جائے گا۔ اب ضا کی تین حالات ہیں۔ الف تبدل بالطاء وتدغم فیہا، اس کو طا سے بھی بدلا جا سکتا ہے اور طا کو طا میں مدغم کیا جا سکتا ہے، جیسے طالما، یہ بنا ہے طالما سے طالما۔ ٹھیک ہے، شروع میں تھا طالما، تا کو طا سے بدلا اس لیے کہ شروع میں ہم نے کہا تھا کہ اگر فا کی جگہ صاد ضا طا ضا ان میں سے کوئی ایک آیا ہو تو پھر وہ بدلا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کی تا جو ہے اس کو طا سے بدلا جائے گا، تو وہ تو ہو گیا تھا طالما۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہوا کہ یہ جو پہلا والا فا کی جگہ جو ضا ہے شروع سے، اس کو طا سے بدلا جائے تو طا کو پھر طا میں مدغم کیا جائے، جیسے طالما سے بنا ہے۔ تبقى على حالها، اپنی حالت پر ہی باقی رہ جائے، جیسے طالما سے ہے۔ ٹھیک ہے، اپنی حالت پر ہی رہا، جیسے طالما صیغہ بن گیا تھا، اب اس کو اسی حالت پر ہی رکھا طالما۔ واحيانا تبدل الطاء بالضاء، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جو طا ہے نا وہ ضاد سے بدلا جاتا ہے، وہ طا کے جو تا کلمے کے حرف تا کی جگہ بدل کر آیا ہے طا میں، اب وہ اس کو افتعال کی تا، ٹھیک ہے، اس تا سے جو طا بنا ہے وہ طا پھر اس سے ضا بنایا جائے، اس لیے کہ شروع میں ضا آیا ہے فا کی جگہ۔ تو جیسے الظلمہ یہ بنا ہے طالما سے، ٹھیک ہے، شروع میں ضا تو پہلے سے تھا اور پھر اس کے بعد دوسری جو افتعال کی تا سے طا بنا تھا اس طا سے بھی اب ہم نے ضا بنا لیا، اب دو ضا جمع ہو گئے، اب ایک کو دوسرے میں مدغم کر دیا تو الظلمہ بن گیا، الظلمہ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہو گئی ضا کی تین حالات۔ اب صاد اور ضاد اس کی دو حالتیں ہیں، وللصاد والضاد حالتان، صاد اور ضاد کی دو حالتیں ہیں۔ احیانا یبقى كل واحد منهما على حاله، کبھی کبھار تو دونوں میں سے ہر ایک کو اپنی حالت پر ہی چھوڑا جاتا ہے، جیسے اصطبر، یہ بنا ہے اصطبر سے، اور اضطرب یہ بنا ہے اضطرب سے، افتعال کے وزن پر اضطرب تھا۔ شروع میں صاد ضاد طا ضا میں سے ایک حرف آ جائے تو افتعال کی تا کو طا سے بدلا جاتا ہے، اس وجہ سے یہاں پر چونکہ صاد اور ضاد آئے ہیں اس وجہ سے اس کو طا سے بدلا تو کیا بنا، یعنی اضطرب اور اصطبر، اور شروع والے صاد ضاد ان کو اپنی حالت پر ہی چھوڑ دیا تو بالکل پڑھنا ٹھیک ہے، اصطبر اور اضطرب۔ واحيانا تبدل الطاء المبدلة عن التاء بهما،
وہ طا کہ جو تا سے بدل کر آیا ہے، ان دونوں میں صاد اور ضاد دونوں کی صیغوں میں، افتعال کے بابوں میں، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے وہ کبھی کبھار صاد اور ضاد سے بدلا جاتا ہے، یعنی اس طا سے صاد اور یا پھر ضاد، اگر صاد ہے شروع میں تو اس سے بھی صاد بنا لیا جاتا ہے، فا کی جگہ اور ضاد ہے تو اس طا سے کہ جو تا سے بدل کر آیا ہے، اس تا افتعال سے اس سے بھی ضاد بنا لیا جاتا ہے، ثم تدغم فیہما، پھر اس میں ادغام کیا جاتا ہے، جیسے اس صبارہ یہ بنا ہے اس قبارہ سے، اور اس طبرہ بنا تھا اس تبارہ سے، فا کی جگہ سواد تھا، اس کی وجہ سے افتعال کی تا کو طا سے بدلا تو اس وبارہ بن گیا۔ اب وہ جو تائے افتعال سے بن کر آیا تھا اس سے بھی ہم نے سواد بنا لیا، اس لیے کہ فا کی جگہ سواد تھا، تو یہ بھی ٹھیک ہے، اس پھر سواد دو سواد جمع ہو گئے، اس صبارہ، اس سواد کو سواد میں مدغم کر دیا، اس صبارہ بن گیا۔ وہ اضطربا، یہ اضطربا سے بنا دیا جائے کہ اصل میں اضطربا بھی خود سے اضطربا نہیں تھا بلکہ اضطربا تھا، ٹھیک ہے، فا کی جگہ میں ضاد آیا تھا، افتعال کی تا کو طا سے بدلا گیا، اب اس طا سے اس طا کو پھر ضاد میں بدلا گیا تو دو ضاد جمع ہو گئے، اضطربا، ضاد کو ضاد میں مدغم کر دیا گیا اور اس سے بن گیا اضطربا، اضطربا، تو یہ دونوں ٹھیک ہے۔ طا کی جگہ یعنی فا کی جگہ اور طا آیا ہے تو اس کا طا میں مدغم کرنا واجب ہے، یہ ایک ہی حالت ہے، اور ضا کی پھر تین حالات ہے کہ طا کو یعنی اس طا کو جو ہے ضا کو اس کو طا میں بدلا جائے اور اس میں دونوں میں ادغام کر لیا جائے، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ اپنی حالت پر باقی رکھا جائے، اور یہ بھی صحیح ہے کہ طا کو ضا میں بدلا جائے، ٹھیک ہے، اور پھر ضا کو ضا میں مدغم کر دیا جائے جیسے یہاں پر ہم نے پڑھا۔ اور صاد اور ضاد کی دو حالتیں ہیں کہ کبھی تو اپنی حالت پر چھوڑا جاتا ہے، اور کبھی یہ ہے کہ وہ طا کی جو تا سے بدل کر آیا ہے وہ ان میں سے ہر ایک میں سے بدلا جاتا ہے، کہ وہ بھی اسی طرح سے بنا دیا جاتا ہے، جیسے اگر فا کی جگہ صاد ہے تو اس طا کو صاد میں بدلا جاتا ہے، اور صاد میں دونوں صادوں میں پھر ادغام کیا جاتا ہے، اور اگر یہاں پر ضاد ہے تو اس کو بھی اس کے ساتھ یعنی بدل کر اس سے بھی ضادی بنا لیا جاتا ہے، اور پھر دو ضادوں کو آپس میں ملا کر ادغام کیا جاتا ہے۔